آج ہمارا ٹاپک ہے عالم برزخ. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ کہاں ٹریول کرتی ہے، اور قیامت قائم ہونے تک کس طرح سے وہ موڈ آف لائف کیا ہوتا ہے اس کا، ہم وہ دیکھیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک فاؤنڈیشنل حدیث ہے اس ٹاپک پر، کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، جامع ہے، جو ہر آتھینٹک بک آف حدیث میں ہے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ، کچھ 2 اور 3 لائنز کم ہے، کہیں پر 2 اور 3 لائنز زیادہ ہیں، ہر حدیث میں ہے. لیکن مسند احمد میں برا بن عازب کے ذریعے جو حدیث ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہما جو تھے بہت ہی ذہین صحابی تھے، اور اس وقت جب انہوں نے یہ نریٹ کی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس وقت بہت ٹینڈر ایج تھی ان کی، بہت زیادہ ذہین تھے، اس لیے وہ اتنی ڈیٹیلز میں ہم لوگوں تک یہ حدیث پہنچا پائے. تو ہم انشاءاللہ اس کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے اس حدیث کی. آپ لوگوں کے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے؟ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے؟ گرامر اسٹوڈنٹس کے پاس؟ سب کے پاس ہے؟ اوکے. کوئی ان تک پہنچا؟ آپ خود آ کر لے لو. فنش ہو گئے؟ فنش ہو گئے. یہ میرے پاس ایک ہے، یہ ایک لے لو. یہی ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں یہ حدیث کا متن پڑھ رہی ہوں. اس میں پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کے بعد جیسے جیسے بھی ڈیٹیلز کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ وہ کرتے جائیں گے. Ask them what they want. We have chairs? Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن البراء ابن عازب، یہ صحابی، 2 صحابی ہیں، برا اور ان کے والد عازب، دونوں ہی صحابی تھے، کمپینین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بتا رہے ہیں اب ہمارے پاس جتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز اس سبجیکٹ پر ہے وہ صرف اور صرف اس حدیث کی وجہ سے ہے. یہ جو اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہے، اس کو تھوڑا بہت کہیں پر کم ہے، کہیں پر زیادہ، ایون یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، تھوڑا سا شارٹ ورژن ہے، لیکن یہ ڈیٹیلڈ ورژن ہے. اینڈ دس از دی فاؤنڈیشنل حدیث آن عالم برزخ. انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے لیے یہ موسٹ آتھینٹک حدیث ہے، اس لیے ہم نے یہ حدیث چنی ہے. عن البراء ابن عازب قال، وہ کہتے ہیں خرجنا، ہم نکلے، وی لیفٹ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی جنازتن، ہم جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. کس کا جنازہ تھا؟ جنازتی رجل من الانصاری، جنازہ تھا ایک آدمی کا فرام انصار، انصاری صحابی تھے یہ. ان کی موت پر ان کے جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے. فانتہینا الی القبر، کہاں تک گئے کہ ہم وہاں تک رک گئے، قبر تک. ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یلحد کیا جا رہا تھا، لحدہ یعنی جب قبر کو کھودا جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، اور ہم بھی ان کے اراؤنڈ بیٹھ گئے. وکأن، اٹس ایز اف، یہ ایسا تھا، علی رؤوسنا الطیر، ایسے ہم بیٹھ گئے، اتنی خاموشی سے بیٹھ گئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی خاموشی تھی. یعنی ایک تو قبرستان کا ماحول، موت ہوئی ہے،
جنازہ ہے اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. آؤٹ آف رسپیکٹ اینڈ آؤٹ آف دی پلیس کا رسپیکٹ ہم سب اتنے خاموش تھے کہ جیسے پرندے ہمارے سروں پر بیٹھے ہوں. پرندے کب بیٹھتے ہیں سر پر یا کسی بھی چیز پر؟ جب وہ بہت زیادہ اسٹل ہوتی ہے، جب بہت زیادہ اس کوئی متحرک نہیں ہوتی ہے، موبائل نہیں ہوتی، تب پرندے آ کر بیٹھتے ہیں. وَفِي يَدِهِ عُودٌ، اور ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی اسمال اسٹک تھی. يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، جسے وہ آہستہ آہستہ زمین پر کورید رہے تھے، یعنی اٹ شوز کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں. فَرَفَعَ رَأْسَهُ، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا سر اٹھایا. فَقَالَ، اور کہا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، تم سب ٹیک ریفیوج، تم سب پناہ مانگو قبر کے عذاب سے. مرتین او ثلاثا، انہوں نے یہ 2 بار کہا یا 3 بار کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کی اہمیت، کچھ چیزوں کو ان کی امپورٹنس کو اسٹریس کرنا چاہتے تھے تو وہ 2 بار یا 3 بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ صحابہ اسے صحیح سے سن لیں، اس کی اہمیت کو جان لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 یا 3 بار کہا، استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. ثم قال، اس کے بعد انہوں نے کہا، ان العبد المؤمن، indeed a مومن slave اذا کان فی انقطاع من الدنیا، انقطاع جب وہ قطع ہو جاتا ہے، جب وہ کٹ ہو جاتا ہے، من الدنیا اس دنیا سے، واقبال من الاخرتی اور جب آخرت کی طرف وہ چڑھتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ، اس کی طرف ڈیسینڈ ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، من السماء آسمان سے، بیض الوجوہ، کیسے فرشتے، کیسے ملائکہ کہ جن کے چہرے ہوتے ہیں بیض. وائٹ کا مطلب عربک لینگویج میں وائٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شائننگ، منور، ایک دم شائننگ فیسز. کأنّا، اٹس ایز اف، یہ ایسے جیسے وجوہہم الشمس، ان کے چہرے اتنے چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے شائننگ والے ہوتے ہیں کہ اٹس ایز اف کہ وہ شمس ہیں. معہم کفن، اور ان کے ساتھ ہوتا ہے کفن، من اکفان الجنتی، جنہ سے ان کے پاس اللہ تعالی ملائکہ کے ذریعے انہیں جنت کا کفن بھیجتے ہیں. کفن من اکفان الجنتی وحنوط من حنوط الجنتی، اور حنوط ہوتا ہے. حنوط کسے کہتے ہیں؟ حنوط ایمبامنگ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ مسالے لگائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ خوشبو ہوتی ہے، اسے حنوط کہتے ہیں. تو حنوط من حنوط الجنتی حتی یجلسو منہ، اتنے سارے ملائکہ کفن کے ساتھ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. مد البصری، مد البصری یعنی بصر جو ہوتی ہے ایک انسان کا جو ویژن ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. مد کسے کہتے ہیں؟ جہاں تک اس کی آئیز جا رہی ہے، جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے، مد البصر، وہاں تک. یہ اتنی کوانٹٹی میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر یہ روشن چہرے والے، برائٹ فیسز والے ملائکہ اسے نظر آتے ہیں. حتی یجلس منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت، جب وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کے سر کے پاس، پھر کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت کون؟ دی اینجل آف ڈیتھ. ملک الموت آتے ہیں علیہ، حتی
یجلس عند رأسہ، ملک الموت کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ عند رأسہ، اس کے سر کے پاس. فیقول ایتھا النفس الطیبۃ، اور ملک الموت کہتے ہیں او نفس الطیبہ، طیب نفس، پیور سول، اخرجی، باہر آ جا، نکل جا، الی مغفرۃ، فارگیونیس کی طرف، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضوان کی طرف آ جا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف آ جا. اخرجی، نکل آ باہر. قال فتخرج، تو روح نکل آتی ہے، تسیل، بہتے ہوئے، کما تسیل القطرۃ، جیسے کہ ایک پانی کا ڈراپ بہتا ہے، فلو ہوتا ہے، من فی السقاء، سقا میں سے. سقا کسے کہتے ہیں؟ سقا یعنی پانی کا سورس، کہیں بھی ہے پانی، جیسے اس میں ہے پانی. ابھی میں اسے گلاس میں ڈالوں گی تو یہ کیسے فلو ہوگا؟ ویری اسموتھلی، بہت سافٹلی، بغیر کسی تکلیف کے. تو جس طرح پانی نکلتا ہے پانی کے سورس سے، وہاں سے تسیلو، تسیلو بہنے کے لیے بھی ہوتا ہے، ہوا کے لیے بھی ہوتا ہے، پانی کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی وداؤٹ اینی فورس، وداؤٹ اینی ایفرٹ، نرمی کے ساتھ نکل آتا ہے. فَيَأْخُذُهَا، تو کیا کرتے ہیں ملک الموت؟ اسے پکڑ لیتے ہیں جب وہ نکل آتی ہے. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، تو جب ملک الموت اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو دوسرے ملائکہ کا گروپ ہے، جماعت ہے، جو انفینٹ ملائکہ ہیں، وہ لوگ ایک سیکنڈ کے لیے، بلنک آف این آئی جتنا ٹائم بھی نہیں چھوڑتے کہ اس کو اپنے پاس لے لیں. اسے لے لیا جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَجْعَلُوهَا، پھر اسے پلیس کرتے ہیں، فی ذَلِكَ الْكَفَنِ، اس کفن میں. کون سا کفن؟ جو جنت سے آیا ہے. وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور حنوط میں، خوشبو میں، مسالے میں اسے خوشبودار کر دیا جاتا ہے. وَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور اس میں سے نکلتی ہے، كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ، اور اس میں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے، اتنی مسک کی. مسک جو ہے سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے، مسک، کہ ایسی خوشبو نکلتی ہے، اطیب، اتنی پیور خوشبو، وجدت علی وجہ الارض، جو آن دی فیس آف دس ارتھ ہوتی، اتنی بہترین خوشبو اس میں سے آنے لگتی ہے. قال فیصعدون بہا، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اسے لے کے اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے. فلا یمرون یعنی بہا علی ملأ من الملائکۃ، اسے لے کر جایا جاتا ہے کہ ملأ من الملائکۃ، کہ گروپ آف ملائکہ ہر آسمان پر اسے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. قالوا ما ھذا الروح الطیب، کون سی روح ہے یہ اتنی پاکیزہ، کون سی روح ہے یہ اتنی پیور. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، فلان ابن فلان، یہ وہ ہے فلاں ابن فلاں، جو اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں. بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، صرف یہ نہیں کہتے کہ فلاں بن فلاں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ دنیا میں اس کو جن اچھے ناموں سے پکارتے تھے.
جو ٹائٹل دیا گیا تھا اس کو، جو لقب دیا گیا تھا اس کو، وہ بھی ایڈ کر کے بتاتے ہیں، فلاں بن فلاں اور یہ اس کی روح ہے یہ. حتی ینتہوا بہا الی السماء الدنیا فیستفتحون لہ، تو اوپر جا کر وہ لوگ پرمیشن مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے آسمان کا. فیفتح، تو کھولا جاتا ہے، لہم، فیشیعہ من کل سماء مقربها الى السماء التي تلیها حتی ینتہا بہ الى السماء السابعۃ. پہلے آسمان سے، دنیا کے آسمان سے لے کر 7th ہیون تک جب لے جایا جاتا ہے، ہر سما، ہر ہیون، ہر اسکائی کے لیے پرمیشن مانگی جاتی ہے کہ آپ کھولیں، پرمیشن دی جاتی ہے، اور اس لیئر آف اسکائی کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جس میں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ پیور سول کون ہے. ہر درجے پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں ہے، اور ہر لیئر کے بعد جب سیکنڈ لیئر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اور زیادہ ملائکہ ساتھ ہو جاتے ہیں. فیشیعہ، اس کا اشیعۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کو سراؤنڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے اطراف میں رہتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کو ایک مورل سپورٹ ملتا ہے، یعنی یور کمفرٹ زون. ان کے ساتھ رہ کے آپ کو اچھا لگتا ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر ہی آپ اوپر اٹھتے ہیں ایمان میں، اس کو شیعہ کہتے ہیں. تو یہاں پر وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ ملائکہ جو ہیں اس کے ساتھ ایسے اسے سراؤنڈ کریں گے، اٹس لائک کمفرٹ زون اس کا بن جائے گا، اور ہر لیئر میں وہ لوگ ساتھ ہوتے جائیں گے انٹل کہ 7th ہیون پر پہنچ جائیں. فَيَقُولُ اللَّهُ، 7th ہیون پر جب پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ 7th ہیون پر کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اُكْتُبُوا، لکھ دو، کتاب عبدی، میرے بندے کی کتاب، فی علیین. علیین کیا ہے؟ دو جگہ ہے، ایک علیین ہے، ایک سجین ہے. علیین جو ہے، علیین جو ہے وہاں پر نیک لوگوں کے اعمال رکھے جائیں گے. سجین وہ ہے جو برے لوگوں کے، فاسق لوگوں کے، گنہگاروں کے اعمال رکھے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب 7th ہیون پر یہ فرشتے اور وہ انسان کی روح پہنچ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اکتبو، لکھ دو، کتاب عبدی فی علیین وَأَعِیدُهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسے لوٹا دو زمین کی طرف. فَإِنِّي، indeed I، مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِیدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. کیونکہ اسے لوٹا دو زمین کی طرف، کیونکہ میں نے اسے تخلیق کیا ہے زمین میں، اس کو ریٹرن کروں گا زمین میں، اور میں اسے واپس سے نکالوں گا، ریزریکٹ کروں گا زمین سے، تو اسے لوٹا دو. قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ، تو اس کی روح ریٹرن کر دی جاتی ہے، فی جسدہ، ٹو ہز باڈی. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، تو پھر اس کے پاس آتے ہیں دو فرشتے. اب یہاں پر جب روح لوٹائی جاتی ہے اتنی دیر میں کہ ایک روح نے ٹریول کیا 7th ہیون تک، اور اسے جنت کے کفن میں سے کفن ملا، جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ملی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوا کہ اب اس کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اسے واپس لوٹا دو. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے کوئی ٹائم زون نہیں ہوتا ہے. ٹائم زون کس کے لیے؟
ہماری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کنسیپٹ آف ٹائم بنایا ہے، لیکن کیونکہ یہ غیب ہے اس کے لیے کوئی ٹائم زون نہیں ہے۔ تو جب روح واپس آتی ہے اب ڈائریکٹ ملکان کی بات ہو رہی ہے، یعنی 2 اینجلز۔ فیج لسانہ، اب ہم لوگوں کو دوسری احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ وہ کہاں پر ہے، وہ قبر میں ہے، گریو میں ہے وہ، اور یہ 2 فرشتے آ کر اسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کویسچنز شروع ہوتے ہیں۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ، تو وہ دونوں کہتے ہیں لہو اس کو، من ربک، فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، میرا رب ہے اللہ، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے، فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، یہ کون ہے وہ انسان کہ جن کو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنی احادیث میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ یہ پورا فریز پوچھا جائے گا، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور کنی احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوچھا جائے گا من نبیک، فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیقولان لہ وما علمک، فیقول قرأت کتاب اللہ، یعنی تجھے یہ سب کیسے پتا چلا، جو 3 کویسچن کے تو آنسر صحیح دے رہا ہے کہاں سے پتا چلا، واٹ از یور سورس، فیقول قرأت کتاب اللہ، تو وہ کہے گا کہ میں نے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا ہے، فآمنت، اور میں نے ایمان لایا ہے بہی، اس پر، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے، میں نے اس کو کنفرم کیا ہے، فینادی، تو پھر کیا آئے گی، ایک ندا آئے گی، ایک کال آئے گی، منادن فی السماء، آسمان سے، ان کے صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح کہا ہے، صحیح جواب دیا ہے، فَأَفْرِشُوهُ، فرش بنا دو اس کے لیے، من الجنتی، جنت میں سے اس کی قبر کو ایک فرش بنا دو، وَأَلْبِسُوهُ، اور اسے پہناؤ، من الجنتی، جنت میں سے، وَافْتَحُوا لَهُ، اور کھول دو اس کے لیے، بابن، ایک ڈور، الی الجنہ، ٹورڈز جنہ، قال فیأتیہ، پھر آئے گا، من روحہا، روح یعنی ایک بریز، وطیبہا، ریفریشنگ، ویفسح لہ، یفسح، it will make his قبر spacious، یفسح لہو، اس کے لیے، فی قبرہ، مدا بصرہ، سیکنڈ ٹائم یوز ہوا ہے، مدا بصرہ، جہاں تک وہ دیکھ سکے گا وہاں تک اس کے لیے کیا ہوگا، اسپیشیسنیس ہوگی جنت کی طرف، کیونکہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ قال وَيَأْتِيهِ، پھر آئے گا اس کے پاس، رجل، ایک انسان، حسن الوجہ، بہت خوبصورت چہرے والا، حسن الثیاب، بہت بیوٹیفل ڈریس ہوگا اس کا، طیب الریح، بہت اچھی خوشبو والا، فیقول، اور وہ کہے گا، ابشر، بی ہیپی، گلیڈ ٹائیڈنگز ہے، ابشر بالذی یسرک ھذا، یسر، سرارا، سرور، آرام، ریلیکسیشن، یسرک ھذا یومک، یہ دن، الذی، جو کہ تھا، کنت توعد، جو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا،
تو خوش ہو جائے اس دن پر کہ اس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ، تو وہ روح کہے گی من انتا، آپ کون ہو؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَوَجْهُكَ کیونکہ تیرا جو چہرہ ہے، الوجہ از دی فیس، وہ چہرہ ہے، یجیء کہ جو لا رہا ہے، بالخیر جو میرے لیے خیر، برکہ اور خوشی لا رہا ہے، تو کون ہے؟ فیقول، تو وہ کہے گا انا، میں، عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، آئی ایم یور گڈ ڈیڈز. فیقول ربی، لاسٹ اسٹیٹمنٹ روح کا، یہ سب ہو جانے کے بعد فیقول ربی، او مائی لارڈ، اقم الساعۃ، قائم کر دے قیامت کو، اسٹیبلش کر دے، حتی کہ میں، ارجع کہ میں جاؤں، ملوں، الی اہلی میرے گھر والوں سے، و مالی میرے مال سے، یعنی میری زندگی کی طرف میں واپس چلا جاؤں. تو ابھی قائم کر دے، کیونکہ ناؤ دس از دی ہیپینس. یہاں تک آج ہم پڑھیں گے. یہ تھا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کا ڈیپ انالیسس کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے بعد اب ہم کرنے جا رہے ہیں اس حدیث کو ہم سمجھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں، کیا انفارمیشن ہے، وہ ہم اس کا ڈیپ انالیسس کریں گے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہما، ان کی حدیث ہے کہ ہم جب ایک انصاری صحابی کی موت ہوئی تو ان کے جنازے میں ہم لوگ گئے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ایک جگہ بیٹھ گئے، اور کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم سب لوگ پناہ مانگو، عذاب قبر ہوتا ہے تو اس کی پناہ مانگتے رہا کرو. تو واٹ اٹ شوز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور پلیس دیکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو
کوئی بینیفیشل بات بتاتے تھے تو موقع محل دیکھ کر بتاتے تھے، کیونکہ وہ ماحول ایسا تھا کہ کسی کی موت ہوئی تھی اور قبرستان تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات شروع کی۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسپیکٹ، مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ جگہ کا رسپیکٹ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ کسی کی آواز بلند نہ ہوتی تھی، پوری خاموشی چھائی رہتی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی تو اسے ہمیشہ دہراتے تھے تاکہ کوئی مس نہ کر دے۔ تو ہم ان کے اراؤنڈ میں بیٹھ گئے، جس طرح کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر برڈز بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو اسٹک تھی وہ اس سے زمین کو کوریدنے لگے، یعنی کہ جب ہم کسی سوچ میں ہوتے ہیں تو ہمارے لمز بھی کوئی چھوٹی چھوٹی چیز کر رہے ہوتے ہیں which shows کہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچا اور اس کے بعد سر اپنا اٹھایا، فرفع رأسہ فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگو، واستعیذوا مرتین، 2 بار کہا یا پھر 3 بار کہا ٹو شو اٹس امپورٹنس۔ اور اس کے بعد یہاں سے ہمارا متن شروع ہو رہا ہے، روح کا ٹریول، کہ جب ایک بندہ مومن، جب اس کی زندگی کٹ جاتی ہے، اس کی سول جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی باڈی ڈپارٹ کر دیتی ہے اور وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، آخرت کی طرف، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ملائکہ آتے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں اسے ملائکہ نظر آتے ہیں، اور اسے کمفرٹیبل فیل کرنے کے لیے وہ لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شائننگ فیسز ہوتے ہیں ان کے، کہ ہی از کمفرٹیبل ناؤ، کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور وہ لاتے ہیں کفن جنت کے کفنوں میں سے اور خوشبو جنت کی خوشبوؤں میں سے، اور اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت جو ہے، اس کے لیے کئی لوگ اسرائیل علیہ السلام یوز کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ قرآن اور سنہ میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ قرآن اور احادیث میں صرف ملک الموت کہا گیا ہے، تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اسرائیل علیہ السلام کہنے سے۔ تو ملک الموت، اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ یہ سارے ملائکہ آ کر اسے کمفرٹیبل فیل کراتے ہیں، دیٹس اٹ۔ روح نکالنے کا ان کا کام کہاں تک ہوتا ہے کہ اس کے حلق تک بس نکالنا، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ملک الموت کرتے ہیں، اس کے حلق سے روح نکالتے ہیں، کیا کہہ کر کہ تو نکل آ، اے نفس طیبہ۔ نفس طیبہ اسے کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس المطمئنہ۔ اور ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ طیب روح، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ طیب ہیں، پیور ہیں، پاک ہیں۔ تو اٹس ایز اف کہ وہ اپنی جیسی کسی چیز کو بلا رہے ہیں، کیا کہہ کر؟ النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو نکل آ، تو روح اتنے آرام سے نکل آتی ہے جس طرح کہ پانی گرتا ہے، جس طرح ہوا گرتی ہے، جس طرح پانی گرتا ہے، ویسے یہ نکل جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے۔ اور سارے ملائکہ، کیونکہ روح کو نکالنے کا کام ملک الموت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ ذمہ داری دی ہے، اس لیے ایکچوئل نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سارے ملائکہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے اسے نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے وہ کفن پہنا دیں اور یہاں تک کہ اسے خوشبو لگا دیں۔ تو جب اس طرح وہ کر لیتے ہیں، اب نیچے تو زمین پر تیاری ہو رہی ہے اس کے جسم کے لیے، جسم کو کفن دیا جا رہا ہے،
جسم کو مسالے لگائے جا رہے ہیں، خوشبو لگائی جا رہی ہے اس کی فزیکل باڈی کو، لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلب ہے ہماری روح سے، اس لیے روح کو بھی کفن دیا جاتا ہے اور روح کو بھی خوشبو دی جاتی ہے، اور وہ اس زمین کی خوشبوؤں سے کہیں اعلیٰ ہوتی ہے، کہیں احسن ہوتی ہے، اور پھر اسے لے جایا جاتا ہے اور ملائکہ پوچھتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے، اتنی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے، یہ پاک روح کون ہے؟ تو اس کا نام لیا جاتا ہے اس کے فادر کے نام کے ساتھ، اور اس نام کے ساتھ کہ جس سے لوگ اسے بلاتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمیں کس نام سے جانتے ہیں، کون سی ایسی گڈ کوالٹی ہے کہ جس کے ذریعے یو آر معروف لوگوں کے بیچ میں، کہ لوگوں نے آپ کو وہ ٹائٹل دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہو شی از فرام اہل قرآن، شی از فرام اہل الصلاۃ، شی از فرام اہل الصوم، شی از ویری ہارڈ ورکنگ، شی از ویری پائس، شی از ویری رائٹیس، نہ کہ شی از اے گوسپ مونگر، شی از اے لائر۔ کس نام سے ہمیں لوگ پہچانتے ہیں؟ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، کیونکہ وہی نام کا انٹروڈکشن آپ کو اوپر ملنے والا ہے، ملائکہ آپ کا انٹروڈکشن کرائیں گے اس نام سے، یہاں تک کہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں 7th اسکائی پر، اور اسے فَيُشَيِّعُهُ، بیوٹیفل ورڈ، بہت ہی خوبصورت اسم یوز کیا گیا ہے، بہت خوبصورت۔ شیعتو، آپ کا گروپ، آپ کا کمفرٹ زون، وہ لوگ جو آپ کو مورل سپورٹ دیتے ہیں، ایسے لوگ، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری لائف میں بھی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے کہ جن کے پاس بیٹھ کر ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے، اور جو آپ کی گروتھ میں کام کرتے ہیں، آپ کی سول کو نرچر کرتے ہیں، آپ کی روح کو فوڈ دیتے ہیں، اچھائی کی طرف آپ کو بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یو آر ویری ویری ریلیکسڈ، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے اس کے لیے یہ کام کریں گے، وہ روح کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے تو غیب ہوگا، اس کے لیے تو پوری یہ جو ایک زون ہوگا وہ نیا نیا یہ غیب میں داخل ہوا ہے، اسے کمفرٹ فیل کرانے کے لیے اس کا ساتھ دیں گے خوبصورت چہروں کے ذریعے۔ مقربوہا، شیعتا مقربوہا، اتنے قریب ہوں گے اس کے، اتنی قربت ہوگی، اتنی نیئرنیس کر لیں گے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں، اور اللہ عز و جل کیا حکم دیں گے ملائکہ کو؟ علیین میں رکھو اس کے نامہ اعمال، وہ اتنے پریشیس ہیں میرے لیے، اتنے پسندیدہ ہیں اس کے اعمال کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے علیین، کیونکہ وہ اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے، اخلاص کے ساتھ کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور کچھ نہیں، بس اعمال، اس کے اعمال، میرے بندے کے اعمال علیین میں رکھ دو، اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ زمین سے ہی میں نے پیدا کیا ہے، یہ زمین کی طرف لوٹے گا، اور زمین سے ہی میں اسے ریزریکٹ کروں گا، واپس سے زندگی دوں گا۔ اس کے بعد اس کا ٹریول شروع ہوگا روح کا زمین کی طرف، زمین کی طرف وہ آئے گا، اور اس کی روح جو ہے معلق رہے گی، معلق یعنی باڈی میں نہیں جائے گی، اس کے اوپر رہے گی، اس کے ساتھ رہے گی، لیکن جب اسے قبر میں اتارا جائے گا اور سارے لوگ چلے جائیں گے، تب وہ روح اس کے جسم میں لوٹائی جائے گی، اور وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سنے گا،
پھر اس میں جب روح آئے گی تو اس میں شعور آ جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. سارے لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے جو اس سے سوالات پوچھیں گے، اور وہ ان سوالات کا صحیح جواب دے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ الروح الطیب ہے، وہ پاک روح ہے وہ. اور جب صحیح جواب دے دے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میرے بندے نے بالکل صحیح کہا ہے، فَأَفْرِشُوهُ، اس کے لیے فرش بنا دو، من الجنتی، ایک جنت کا فرش بنا دو. یعنی قبر کی زمین فزیکلی دیکھی جائے تو ہم لوگ کو کیا لگتی ہے؟ مٹی ہے، سوئل ہے، لیکن اصل میں ہر چیز کے ساتھ ایک غیب ہے، ہر چیز کا ایک ہڈن پہلو ہے جو غیب ہے. تو اس کی جو قبر ہے اسے اس طرح فرش بنا دیا جائے گا، جیسے قرآن میں آتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے اس ارتھ کو کیا کیا؟ فراشا، فرش بنایا. کس طرح فرش بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین کیا ہے؟ زمین جو ہے، ارتھ جو ہے، ناٹ ایٹ آل سیف. آپ لوگوں کو پتا ہے زمین کے اندر کتنی گرمی ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے؟ پتا ہے جو لیئرز ہیں کتنے ہیں؟ زمین کی جو سپیڈ ہے، کتنی سپیڈ ہے؟ اپنے اون ایکسس پر بھی وہ روٹیٹ ہو رہی ہے، سن کے اراؤنڈ بھی روٹیٹ ہو رہی ہے. اس کی سپیڈ کیا ہے؟ ہم لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اگر گاڑی کی سپیڈ 120 سے یا 140 سے اوپر ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کتنا گھبراتے ہیں ہم لوگ. زمین کی سپیڈ ہے 1600 کلومیٹر پر آور، یہ سپیڈ پر ہیں ہم. اور جو سن کے اراؤنڈ جو ہے سپیڈ 1,07,000 پر کلومیٹر. آپ کو فیل ہوتی ہے سپیڈ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے فرش بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا فرش، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو بچھونے کی طرح بچھا دیا، تو ایون دو اس میں اتنی سپیڈ ہے، ایون دو اس میں اتنی گرمی ہے، وہ آپ کو کیا کرے گی؟ آپ کو صرف آرام دے گی. زمین کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ ہمارا باڈی ٹیمپریچر اگر 40 پہ پہنچ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم موت کے قریب آ گئے. زمین کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ 5982 ڈگریز. اور لیٹسٹ ریسرچ ابھی پتہ چلی کہ جتنی ریسرچ ہوئی تھی سب غلط ہے. ارتھ جو ہے سن سے زیادہ ہاٹر ہے اور 10,000 ٹائمز ہاٹر ہے جو ہم نے پچھلی ریسرچ کی تھی. لیکن الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے فرش بنا دیا، اس لیے یو آر سیف. اس کے بعد ارتھ کا لے آؤٹ کیا ہے؟ ارتھ جو ہے پلیٹس پر ہے، ٹیکٹونک پلیٹس پر ہے، جو آلویز تمور، آلویز ہلتی رہتی ہے. یہ جامد نہیں ہے. ذرا سی ایک پلیٹ ہلی تھی تو کیا ہو گیا تھا؟ سونامی آ گیا تھا، جو آج تک ہم لوگوں کو یاد ہے. تھوڑی سی ہلی تھی بس، اور ہم سیف ہیں. مولٹن میٹر جو ہے اتنا بوائل ہو رہا ہے، اتنا بوائل ہو رہا ہے کہ ہماری دنیا میں اگر کوئی سالڈ چیز پر ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ لکوڈ بن جاتی ہے. ہم کو اتنا پتا ہے کہ جیسے مولٹن میٹر ہوتے ہیں وہ پانی کی طرح ہو جاتے ہیں، لکوڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اب تک اس دنیا میں وہ چیز ہے ہی نہیں کہ
ایک بوائلنگ ٹیمپریچر پر ریچ کرنے کے بعد وہ جو لکوڈ ہے واپس سے سالڈ بن جاتا ہے. اتنی زیادہ ہیٹ زمین کے اندر کرسٹ میں یہی چل رہا ہے سب, اتنی گرمی ہے. لیکن الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے زمین کا حکم دیا میرے بندوں کے لیے فرش بن جاؤ. ایگزیکٹ اسی طرح قبر کیا ہو جائے گی نیک بندے کے لیے, وہ بھی کون سا فرش؟ یہاں کا جو فرش تھا وہ تو دنیا کا تھا, لمیٹڈ سا, لیکن وہاں پر ندا آئے گی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کی طرح فرش بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کا لباس پہنا دو. اور کھول دو ایک باب اِلَى الْجَنَّةِ, یعنی ٹورڈز جنہ, کھول دو. تو اب یہ روح کس طرح رہے گی؟ پوری طرح مطمئن, اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, اس کو جنت کا فرش ہے, جنت کا لباس ہے. اور جنت کے اندر تو نہیں جائے گا کیونکہ وہ تو روز قیامت حساب کتاب کے بعد جائے گا, لیکن جنت کی طرف ایک دروازہ کھل جائے گا جو کہ اٹ از ایز اٹ از کہ وہ جنہ میں ہے. کس طرح ہوگا وہ؟ جیسے اگر ہماری یہ کلاس ہے, اگر ہم اس کا دروازہ کھول دیں اور باہر 50 ڈگریز گرمی ہے تو آپ یہاں پر کمفرٹیبل ہوں گے؟ اور اگر باہر بہت خوبصورت موسم ہے آپ کمفرٹیبل ہو گے ایون تو آپ وہاں انٹر نہیں کر رہے ہو. یہ اس طرح ہوگا, اس کو مکمل سکون ہو جائے گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اب سب کچھ ہے, از کمفرٹیبل, لیکن کمپینین شپ نہیں ہے, اکیلا جو ہے وحشت ہوگی اسے, وحشت قبری, خوف ہوگا. تو اس لیے اس کے پاس کیا بھیجا جائے گا؟ اس کے جو گڈ ڈیڈز تھے وہ ایک فزیکل فارم لے لیں گے اور وہ اس کے پاس رہیں گے بہت خوبصورت چہرے کے ساتھ. تو وہ خود کیا کہے گا کہ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے خوشی مل رہی ہے, مجھے خیر مل رہی ہے. تو کیا ہے؟ تو تیرے نیک اعمال. اس کے بعد پھر بندے کو کوئی خوف نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے. تو وہ کہے گا یا اللہ ساتھ کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل اور مال میں چلا جاؤں. پھر اس کے بعد برزخ, برزخ یعنی غیب, کسی کو نہیں پتا برزخ کے بارے میں. وہ فیز, روح کا وہ فیز کسی کو نہیں پتا. وہاں سے لے کر روز قیامت تک وہ اس کے لیے برزخ ہوگی. اب ہم لوگ کچھ چیزیں پونڈر کریں گے اس حدیث کے ذریعے. جب انسان کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, یہ فرشتے بہت خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں, سن کی طرح شائننگ ہوتے ہیں, صرف اور صرف اس روح کے لیے آتے ہیں جو نفس طیبۃ ہے. کیونکہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے, یہ حدیث بہت لانگ ہے, یہ مومن کے بارے میں. اب کافر کے بارے میں, فاسق کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو جو بندہ مومن ہے, مومن کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو آپ لوگ ابھی سن رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ بندہ مومن کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہے, جو نیک بندہ ہے. تو مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن. مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم, 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 مسلم,
ہاں مسلم 5 پلرز میں جو بلیو کرے. بارک اللہ فی. اسلام کے 5 پلرز ہیں نا, جو اس پہ بلیو کرے. گیٹ میں داخل ہو گیا, وہ اسلام میں آ گیا ہے, بٹ ناٹ نیسسریلی کہ وہ مومن ہو. اب مومن کون ہے؟ جو 5 پلرز آف اسلام پر بلیو کرے وہ ہے مسلم, اور جو 6 پلرز آف فیتھ, 6 آرٹیکلز آف ایمان پر بلیو کرے وہ ہے مومن. 6 آرٹیکلز آف فیتھ کیا ہیں؟ سب سے پہلے, اچھا ہم لوگ یہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ اسپیشلی اینڈ اونلی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مومن کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں اس کیٹیگری میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ. ہمارا پرپز ہے یہ کہ جب ہماری روح نکالی جائے تو ہمیں حد نظر تک روشن چہرے والے فرشتے نظر آئیں, ہمیں گریٹ کیا جائے, قبر میں ہمارا سوال و جواب آسان ہو, اور اس کے بعد ہمارے گڈ ڈیڈز کی شکل لے کر کوئی خوبصورت سا ایک فزیکل فارم ہمارے ساتھ ہو کمپینین شپ کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی یہ کیا ہے؟ عند رأسہ فیقول ایتھا النفس الطیبۃ, اے نفس طیب آ جا, باہر آ جا. تو یہ نفس طیب کیا ہے ہم وہ دیکھیں گے. اس سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ عبد المؤمن. جب مومن بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. تو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو صرف 5 پلرز آف اسلام پر بلیو نہیں کرے بلکہ 6 آرٹیکلز آف ایمان پر بھی بلیو کرے. وہ 6 آرٹیکلز کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے کمانڈ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے امر پر ایمان. اس کے بعد ملائکہ پر ایمان. ملائکہ نور سے بنے ہیں, ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کمانڈ کو اوبے کرتے ہیں, اور ان کی اتنی تعداد ہے کہ تعداد ختم ہو جائے لیکن وہ نہ ختم ہو. ملائکہ. اس کے بعد تیسرا آرٹیکل کتابیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں بھیجی گئی ہیں مینکائنڈ کے گائیڈنس کے لیے. قرآن سے پہلے جتنی بھیجی گئی ہیں ان میں کچھ ہیومن انٹرفیئر ہوا ہے, مینیپولیشن ہوا ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. لیکن جو چیز آخری پیغام قرآن کو کلیش نہیں کرتی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے, اور جو کلیش کرتی ہے اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کی کاوش آ گئی ہے. اب رسول بھیجے گئے, کتاب اور رسول, کبھی کبھی صرف رسول بھیجے گئے, کتاب نہیں دی گئی, وہ سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد قدر, ڈیسٹینی, شر اور خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو خیر ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, جو شر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں وہ چیز شر دکھتی ہے جبکہ وہ شر نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی انفینٹ نالج کا ایک حصہ ہے جو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آگے سمجھ آئے گی. اس لیے خیر میں بھی خیر ہے, شر میں بھی خیر ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ, کنسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. آپ کا عمل دنیا میں اسٹریٹ ہو ہی نہیں سکتا
صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کو نہیں پتا ہو. ہر چیز کا آپ کو بدلہ ملے گا، ہر چیز کا آپ کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی. یہ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا، انہیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا، آپ کو کیا بنائے گا؟ مومن. کیونکہ آپ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے. 5 پلرز آف اسلام جو ہے وہ صرف آپ کو مسلم بنائے گا، لیکن ایمان جو ہے غیب پر ایمان، غیب پر بغیر دیکھے ایمان لانا، اٹس اے ٹریٹ آف اے مومن. تو مومن بندے کی یہ سارے جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اس کے ساتھ ہوں گے. اب جب ملک الموت روح نکالیں گے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ نفس الطیب. نفس الطیب کسے کہتے ہیں؟ طیب یعنی تو ایک انسان طیب کیسے بن سکتا ہے؟ کیا کریں کہ ہم طیب بنے تاکہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو؟ بارک اللہ فیک. طیب کا مطلب بیسیکلی یوز ہوتا ہے کھانے پینے میں، پہننے میں، کیونکہ طیب کا پھر اپوزٹ ہوتا ہے حرام، نجس، فلتھ. ہر گندی چیز چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، اس کا اپوزٹ ہے طیب. طیب یعنی پیوریفائڈ، پیور، پاک. جب آپ کی ذات کے ٹریٹس، ڈومینیٹنگ ٹریٹس جو ہوتے ہیں، وہ ڈسکرائب کرتے ہیں آپ کی سول کو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ہی ٹائپ کا کام کرتے رہیں. کیونکہ یوم القیامہ جب بلایا جائے گا اہل القرآن، اہل الصلاۃ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین کی آیت ہے، الگ ہو جاؤ. سارے کے سارے لوگ الگ الگ کھڑے ہوں گے اپنے ایک ڈومینیٹنگ ٹریٹ کی وجہ سے. جیسے کہ ایک انسان ہے، ہر طرح کی نیکی کرتا ہے، وہ ہر طرح کی نمازیں اچھی پڑھتا ہے، روزے اچھے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جتنے بھی فارمز اویلیبل ہیں وہ کرتا ہے وہ نیکیوں کے. لیکن there must be one trait اس کا ہوگا کہ جو دوسرے سارے ٹریٹس پر بھاری ہوگا. اس ٹریٹ کے ذریعے اس کی پہچان ہوگی فرشتوں میں، ملائکہ میں. جیسے کہ ایک انسان ہے بہت زیادہ رائٹیس ہے، لیکن روزوں سے، صوم سے اسے بہت زیادہ رغبت ہے اور بہت اہتمام سے رکھتا ہے، وہ بہت لو کے ساتھ رکھتا ہے. تو پھر اس کی روح کا کیا ہو جائے گا؟ وہ ڈومینیٹنگ ٹریڈ اہل الصوم. کوئی چیریٹی دینے میں بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کی دوسری جو نیکیاں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور اس کی چیریٹی دینے کی جو چیز ہے وہ ڈومینیٹنگ ہو جاتی ہے. اب اس سے دیکھیں کہ نفس الطیب اب کیا ہوگا، جو ملائکہ جانتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ کوئی ایک چیز میں طیب نہیں ہونا پڑے گا، ساری ہی چیزوں میں طیب ہوگے تب آپ کی سول جو ہے وہ طیب ہوگی. پھر طیب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کا عقیدہ پاک ہونا چاہیے، آپ کا ایمان پاک ہونا چاہیے، آپ کے اعمال پاک ہونے چاہیے، آپ کے معاملات پاک ہونے چاہیے، حقوق اللہ پاک ہونا چاہیے، حقوق العباد پاک ہونا چاہیے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ پاک ہونا چاہیے، آپ کے خیالات پاک ہونے چاہیے. آپ کھانے پینے میں طیب یعنی حرام سے آپ دور رہیں، حرام کمائی سے دور رہیں. آپ کو پھر اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ طیب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں یوز کرا ہے, کس اینگل میں یوز کیا ہے. سو اٹ ول بی ایزیئر فار اس ٹو پونڈر آن نفس الطیب. یہ سورہ نحل آیت نمبر 32. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, یہ ہے طیبین کہ وہ لوگ جن کو ملائکہ لیتے ہیں ایز اے طیبین. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. طیب کون ہے؟ بما کنتم تعملون, عمل میں طیب. عمل میں طیب کیسے ہو سکتے ہیں ہم لوگ؟ جو سنسیئرٹی ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا, عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ فعل وہ ہے جو ہر چیز ہو رہی ہے. میں یہاں پر کھڑی ہوں, میرے پیر حرکت کر رہے ہیں, پانی پی رہی ہوں, میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں, وہ ہے افعال. لیکن عمل وہ ہے جو میں نیت کے ساتھ کروں. اور اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف عمل سے مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف وہ فعل سے مطلب ہے جس کا کرکس, جس کا ایسنس جو ہے اس میں نیت ہو, انٹینشن ہو. اور وہ بھی کس کے لیے؟ صرف اور صرف سنسیئرٹی اللہ تعالیٰ کے لیے. اور کون سے پیٹرن پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر. دو میں سے ایک چیز مسنگ ہے, نو, ختم ہو جائے گا. وہ اس عمل میں وزن نہیں رہے گا. روز قیامت وہ ہباء منصورا, ایسے اڑ جائے گا, وہ دھول کی طرح اڑ جائے گا. تو طیبین یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ بما کنتم تعملون. دوسری جگہ سورہ زمر آیت نمبر 73. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. طبتم, طیب رہے تم دنیا میں. کس لیے؟ اتقوا ربهم, جن کو خشیت تھی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے رہے. تو یہ ہے طبتم. تو کیا بات ہمیں پتہ چلی؟ کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں صرف یہ تھوڑے سے ایگزامپلز نکال پائی, لیکن انشاءاللہ آپ لوگ جب اسٹڈی میں فردر جاؤ گے تو آپ ایسے نکال سکتے ہو کہ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طیب کیا ہے. وہ پاک روح کے جسے دنیا سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی نفس طیب ہے, کیونکہ اس میں دنیا کی ملاوٹ نہیں آئی ہے. طیب ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے جس فارم میں اسے پیدا کیا تھا اور سوال پوچھنے کے بعد دنیا میں بھیجا تھا, دنیا میں جا کر بھی اس میں ملاوٹ نہیں آئی. طیب کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ وداؤٹ مینیپولیشن, وداؤٹ ملاوٹ. طیب یعنی دنیا کے ڈسٹریکشنز, شیطان کے ہمزات, نفس کے ڈیزائرز, اسے اس کا جو ان بلٹ فارم تھا اسے خراب نہیں کر سکا, پلیوٹ نہیں کر سکا. اور وہ طیب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا تھا, جس پرپس کے لیے بھیجا تھا, وہ اس پر قائم ہے, طیب ہے وہ. اس طیب روح کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اخرجی الی مغفرۃ. اب ایون دو طیب ہے وہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے کچھ گناہ نہ ہوں گے. ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں, اس لیے کیا کہا جا رہا ہے, اگر تمہارے تھوڑے بہت گناہ ہے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے.
اللہ تعالیٰ تمہیں forgive کر دیں گے. وَرِضْوَانٍ, رضوان یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ویسے ہی ہو تم. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, تم نے پروو کیا وہ کویسچن کو. وہ کویسچن کا جواب کیا دینا تھا ہمیں؟ اپنے ایکشن سے دینا تھا اس دنیا میں. تو تم نے دیا, تم نے رب کو مانا اس دنیا میں. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, رب, اور رب میں پھر کیا ہے کہ تم نے مجھے رزاق بھی جانا, تم نے مجھے خالق بھی سمجھا, تم نے مجھے مالک بھی سمجھا, تم نے مجھے اپنا گائیڈ سمجھا, تم نے مجھے اپنا نرچرر سمجھا, تم نے مجھے اپنا سسٹینر سمجھا. ہر چیز سمجھی. رب میں سارے مطلب ہیں یہ, ہر چیز میں. جب بھی ضرورت ہوئی تم کسی اور سورس کی طرف نہ گئے, کیونکہ تمہیں یاد تھا ربنا و ربی, تمہیں وہ کویسچن یاد تھا, تو اس لیے تم طیب ہو. رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ تم سے جو چاہتے تھے تم نے وہ پورا کیا. اب آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے بعد اس کے نامۂ اعمال علیین میں رکھے جائیں گے. علیین جو ہے وہ بہت ہی ایک ہائر پلیس ہے. دس از ٹو گیو رسپیکٹ, کہ بندے کو بھی رسپیکٹ مل رہا ہے, وہ سول کو بھی رسپیکٹ مل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس نے کیا ہے, جو خاص اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ عمل کر کے لایا ہے, اٹس لائک اے گفٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری چہروں سے مطلب ہے, نہ تمہارے مال سے مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے مطلب ہے؟ آپ کے اعمال اور آپ کے جس نیت سے کیے گئے ہو وہ, اس سے, بس اس سے مطلب ہے. اور یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی نیت سے کیے گئے, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ایک ہائر پلیس دیں گے جو خاص طور پر ان اعمال کے لیے بنایا گیا ہے, علیین. اچھا, اب کس طرح قبر کی ڈارکنیس میں, اکیلے میں کویسچن آنسر سیشن ہوگا. کیونکہ کویسچن آنسر سے پہلے آپ کے گڈ ڈیڈز اچھے فارم میں نہیں آئیں گے. بہت چھوٹی سی مدت ہوگی کہ جس میں ڈکلیئر ہو جائے گا دو جو جگہیں جا رہی ہیں, قبر کے دروازے یا جنت کی طرف کھلیں گے یا جہنم کی طرف کھلیں گے. بہت چھوٹی سی مدت ہوگی وہ. اس میں جب آپ کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا اور دو ملائکہ آپ سے پوچھیں گے, سوال جواب کریں گے, تو آپ کس طرح جواب دو گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ جب ہی پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب یہ تینوں جواب آپ کی روح میں راسخ ہو. ادروائز آپ نہیں جواب دے سکتے. آپ کو کوئی بہت ڈیپ سلیپ میں, گہری نیند میں اٹھا دے جھنجھوڑ کے, ہمارے بچے ہی, مما وہ کی کہاں رکھی ہے, آپ جواب دے پاؤ گے؟ دے پاؤ گے؟ دے پاؤ گے اگر وہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, تو ٹو مچ امپورٹنٹ ہے. ہاں, جو لیس امپورٹنٹ ہے نہیں دے پاؤ گے, کیونکہ وہ آپ کے پرائمری سیلز میں نہیں گئی ہے. آپ کو پتہ ہیومن مائنڈ جو ہے کچھ پرائمری سیلز ہیں, کچھ سیکنڈری سیلز ہیں. جو سیکنڈری سیلز میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو یاد نہیں رہتی ہیں. جو پرائمری سیل ہے اگر اس میں چلی جائے, اور وہ کب جاتی ہے؟ ایئرز آف اسٹرگل. کیا آپ کی روح سمجھ لیتی ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. ہیومن برین کیا ہے؟ اس کے فارمیٹ پر, اس کے پیٹرن پر ہی کمپیوٹر بنایا گیا ہے نا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے, ہیومن برین آپ کو بہت جج کرتا ہے. آپ کی کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے, آپ کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں, کچھ ہیبٹ ہوتی ہے کہ جس سے برین کو پتہ چلتا ہے دس از امپورٹنٹ. آپ کتنا فوکس کر رہے ہو, آپ کتنا ٹائم دے رہے ہو. اور اگر آپ اگنور کرتے ہو, اتنا ڈیو امپورٹنس نہیں دیتے, برین پرائمری سیلز میں وہ انفارمیشن نہیں جانے دیتا ہے. اب جیسے بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہے, کیا ہے ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ؟ نہیں, ڈاکیومنٹس.
آدھی رات کو کوئی آپ کو جھنجھوڑ کے پوچھے پاسپورٹ کہاں ہے، آپ بتا پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے؟ کیونکہ آپ کا برین جانتا ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹ اسی طرح آپ کا سول ہوگا. اگر آپ نے اتنی امپورٹنس نہیں دی ہے اس دنیا میں یہ 3 کویسچنس کو، یہ 3 کویسچنس کے جو آنسر ہیں اس پر اپنی لائف نہیں لگائے ہو آپ نے، سول کبھی بھی اسے ایبزارب نہیں کرے گا. پھر تو وہی ہوگا کہ جو کافر کے ساتھ معاملہ ہے کہ میں نہیں جانتا کیا ہے یہ کویسچنس، مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کی سول تک نہیں گیا. پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ سول تک کیسے جائے گا؟ یہ سارا علم راسخ کیسے ہوگا کہ آپ کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے اور پوچھا جائے من ربک، ما دینک، من نبیک؟ حق ہے نا، تینوں کویسچنز حق ہے. قیامت حق ہے، چلو ہم کو لگتا ہے ہزاروں سال پڑے ہیں، لیکن وہ تو قیامت الکبریٰ ہے. قیامت الصغریٰ کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کی موت، اور اس پر تو کسی کی 2 رائے نہیں ہے. 100 ایئرس سے زیادہ کوئی ہمارے خاندان میں پوری ورلڈ میں نہیں جی سکتا، چلو میکسیمم 120. اس کے بعد ایک نہ ایک دن تو سب کو مرنا ہے. جب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو پھر یہ 3 کویسچنز کی ہم نے کتنی تیاری کی؟ کون ہے میرا رب؟ رب میں کیا آ جاتا ہے؟ مجھے بنانے والا، مجھے شفا دینے والا. میں بیمار ہو گئی، مجھے شفا کس نے دیا؟ فلاں فلاں اسپیشلسٹ نے دیا. میرے پاس رزق نہیں تھا، مجھے رزق کس نے دیا؟ فلاں فلاں کمپنی کے مینیجر نے دیا. جبکہ یہ سارے ٹریٹس ایک رب کے ہے. رب آپ کو 0 سے لے کے آپ کے ہائیسٹ پوٹینشیل تک پہنچاتا ہے. رب آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے، آپ کی تربیہ کرتا ہے ہر طرح سے. رب از دی ریزن یو آر الائیو. اپنے رب کی وجہ سے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آپ کا پروٹیکٹر ہے وہ. یہ سارے ایٹریبیوٹس آپ نے امپلیمنٹ کیے ہوں گے اپنی لائف میں، تب وہ آپ کے پرائمری سیلز میں جائیں گے اور آپ اس کا جواب دے سکو گے من ربک، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین، اگر میں انڈین ہوں تو جہاں انڈیا والے جا رہے ہیں وہ میرا دین ہے. اگر میں پاکستانی ہوں تو جہاں پاکستان جا رہا ہے وہ میرا دین ہے. میں جس فیملی سے ہوں، میں جس خاندان سے ہوں، جہاں میرا خاندان جا رہا ہے میرا دین وہ ہے. واٹ از دین؟ راستہ، وے آف لائف. میری جو سوسائٹی ہے، میں امریکہ میں رہتی ہوں، وہاں کی سوسائٹی بے دین ہے تو میرا دین وہ ہے. ما دینوں کا اسلام بولنے کے لیے پھر آپ اپنی پوری زندگی اگر لگائے ہوگے اسلام پہ چلنے کے لیے تو آپ بول سکو گے، نہیں تو نہیں. کیونکہ وہ دنیا ایسی ہے کہ جہاں پر اس دنیا کے جھوٹ نہیں چلتے، اس دنیا کے ایکسکیوزز نہیں چلتے. وہاں جو روح میں ہے وہ آپ کا جواب ہوگا. اینڈ اٹس ناٹ ایزی، بلیو می اٹس ناٹ ایزی. اس کے لیے پوری زندگی محنت کرنی ہوگی، ہر سٹیپ پر محنت کرنی ہوگی. آپ نے اسلام کو اپنی لائف میں کتنی پرائرٹی دی؟ کیا اسلام ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا آپ کی لائف میں؟ نہیں. دوسرا کلچر مجھے اگر فیشنیبل لگ رہا ہے، اگر سکسیسفل لگ رہا ہے، میں اپنا اسلام چھوڑ دوں گی، میں ان کے ساتھ جاؤں گی. کیوں؟ ورلڈلی میٹرز میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسلام کی ایک چیز اگر کلیش کر رہی ہے، میرے لیے بہت ایزی ہے کہ میں اسلام کی چیز کو چھوڑ دوں.
کوئی ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں پر عبایا کو معیوب سمجھا جاتا ہے, غلط سمجھا جاتا ہے, انفیریئر سمجھا جاتا ہے, نو پرابلم, میں چھوڑ دوں گی, کیونکہ آئی جسٹ نیڈ ایکسیپٹینس, مجھے ان کا ایکسیپٹینس چاہیے. جب میرے رب نے مجھے حکم دیا, دیٹس اٹ, ختم. حکم ہے سو حکم ہے. میں نے کتنی جلدی مانا وہ حکم. اللہ تعالیٰ کی ذات تک جانے, اس کا معرفہ لینے, صرف اور صرف ایک راستہ ہے علم کا, اور تو کوئی نہیں ہے. کوئی پروفٹ نہیں آنے والا ہے. آنے والا ہے کوئی؟ خاتم النبیین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تک آپ کیسے پہنچو گے؟ علم. علم کیسے حاصل کریں؟ تو کس چیز کو آپ نے پرائیورٹی دی؟ آپ کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو جاننا. ورلڈلی چیز میں آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے, آپ کو اپنے لیے کچھ خریداری کرنا ہے, ہم اپنے پرس کی طرف نہیں دیکھتے. لیکن جہاں دین کی بات آ جاتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہم کتنی دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ اسکولز میں کتنی فیس جا رہی ہے یہاں کی؟ ون آف دی کاسٹلیسٹ سٹی ہے یہ ایجوکیشن کے حساب سے. کسی کا بچہ گھر میں رہتا ہے اسکول آز میں کہ میں اسکول نہیں بھیج رہی ہوں؟ کسی کا نہیں. لیکن جب دینی نالج دینی ہوتی ہے, مولوی صاحب اتنا چارج کیوں کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کم کرو, جن کا سورس وہی ہے بس. پیسے چھوڑو, ہم کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کو دینی تعلیم دینے. ہم کون سا نیشن اٹھا رہے ہیں؟ ہم عورتیں جو ہیں ٹیچرز ہیں. بچے کی پہلی اسکول جو ہوتی ہے ماں کی لیب ہوتی ہے. کب آپ بچے کو ایک بہت اچھا مومن بنا سکو گی؟ جب آپ خود نالجبل ہوگی, آپ نے خود علم حاصل کیا ہوگا. آپ کتنا اپنے بچے کو فورس کرتی ہیں علم کے لیے؟ بیٹا ہوم ورک کرو, میتھس میں ویک ہو ٹیوشن لگا دیتی ہوں, فزکس میں ویک ہو یہ کر دیتی ہوں. ایسا دین کے لیے کیوں نہیں؟ ہم سب کو یہ سب چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے دین جو ہے ہماری روح میں راسخ ہوگا. کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے کان میں پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری نظر کے سامنے سے گزرتا ہے اور ہم اسی وقت وہ چیز چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہ ہمیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ سب کو جانا ہے قبر میں. ہمارے دلوں کو دیکھو, ہمارے دل پاک ہیں. ہماری زبانوں کو دیکھو, ہماری زبان پاک ہے. ایک سسٹر کو دوسری سسٹر سے بہت سارے پرابلم ہیں. ہم علم کی طرف جو ٹریول کرتے ہیں اس میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں. ورلڈلی ڈگریز جو ہے اس کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر دیتے. اور اگر کسی کلاس میں ہم جا رہے ہیں, تھوڑا سا فیور ہو گیا تو نہیں جا سکتے, ختم کر دیتے ہیں سلسلہ. یہ چیزیں ہم لوگوں کو طیب بنائیں گی؟ نہیں. طیب ہمیں وہ چیزیں بنائیں گی کہ وہ روح طیب ہے کہ جو اس کویسچن کو پروو کرنے کے لیے اس دنیا میں کبد میں ہے. خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبد میں بنایا ہے. اسٹرگل, نان اسٹاپ محنت ہم کر رہے ہیں, وہ نو ڈاؤٹ, لیکن دنیاوی کاموں میں. جب دنیاوی کاموں میں یہ سب ہو رہا ہے تو نو ونڈر کہ جب سوال کیا جائے گا نہیں جواب دے پائیں گے,
کیونکہ سولز میں گڑا نہیں ہے، راسخ ہی نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو چیک آور پرائرٹیز. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں. ہم سب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب کو وہ گڑھے میں اترنا ہے. ہم سب کو وہاں پر جانا ہے کہ جہاں پر وہ انسان کہ جو آپ کے لیے دعوے کرتے ہیں کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میرے ہوتے ہوئے آپ اکیلے نہیں ہو سکتی، وہ خود آپ کو قبر میں اتار کے آپ کے اوپر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. اینڈ 10 days سے زیادہ کوئی نہیں آتا ہے کسی کے قبر پر. میکسیمم 10 days، میکسیمم 1 month. وہاں پر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. کتنے فولش ہیں ہم لوگ. پہلے دن ہم نے کیا حدیث کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وائزسٹ آف وائز کون ہے، سب سے عقل مند کون ہے؟ جو موت کی تیاری کر کے رکھے. اور ہم لوگوں کو پتا ہے، یہ نہیں ہے کہ غیب ہے، ہم کو پتا ہے یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ اتنے فولش ہیں کہ ہم سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری موت کب ہے. ہو سکتا ہے کل ہماری موت ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد ہو، لیکن نو پریپریشن، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں، بلکہ دنیا میں بزی ہیں. ایون قبر میں ایک صدقہ جاریہ ملتا ہے ہمارے بچوں کے ذریعے، کہ اگر بچوں کی آپ نے صحیح اسلامی تربیت کی ہے تو ان کی دعا آپ تک پہنچائی جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹا فزکس کا فارمولا سمجھ میں آیا؟ بیٹا پی ٹی ڈریس پہنا، صبح 4 بجے، اگر بس جلدی آ رہی ہے تو 4 بجے اٹھا کے بٹھا دیں گے ان لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا معرفہ نہیں دیں گے انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے نہیں انٹروڈیوس کرائیں گے انہیں. نو پرائرٹیز. اس لیے ہم سب کے لیے یہ ایک سوچنے کی جگہ ہے. آج کی کلاس کے بعد کا ہوم ورک یہ ہے، آج رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹیں تو امیجن کریں آپ ایسے نہیں لیٹی ہیں، آپ کفن میں لیٹی ہیں، آپ کے اوپر کفن ہے، لوگ آپ کو لے جا رہے ہیں، پھر آپ کو قبر میں اتار دیا گیا ہے اور چھوڑ کر چلے گئے سب. تب سوچیں آپ کیا کرو گی. کوئی کام نہیں آنے والا ہے. یہ ہے آپ کا ہوم ورک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی ڈاؤٹ، کوئی کویسچن پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جب سول واپس ریٹرن کر دی جائے گی کوشچن آنسرس کے لیے، تو اس کے بعد سول برزخ بھی نہیں رہے گی. تو تھوڑا مجھے کیا نہیں سمجھتا، دنیا میں خبر میں سول رہے گی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس وقت میرے بندے کو موت آنے والی ہے، ٹھیک ہے، وہ کب لکھ دیا گیا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے جب وہ مدغہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، مطلب وہ دنیا میں آیا نہیں، اس کی برتھ ہوئی نہیں ہے، اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھ دی جاتی ہے. تو جب وہ وقت آئے گا، اس کے بعد جو ہم نے یہ حدیث میں پڑھا کہ اکارڈنگ ٹو ہز ڈیڈز، ابھی ہم نے یہ طیب روح کا پڑھا، نیکسٹ کلاس میں ہم فاسق روح کا پڑھیں گے. تو یہ ہونے کے بعد روح نیچے لائی جائے گی قبر میں، اس کے جسم میں آ جائے گی فار 3 questions. 3 questions کا جواب دینے کے بعد اٹ ول ڈٹرمائن ہز ڈیسٹینی، کہ جنت کا دروازہ کھلے گا یا دوزخ کا. پھر ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ پھر اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا. کب تک؟ قیامت قائم ہونے تک. لیکن اس حدیث میں نہیں ہے وہ الفاظ. اس کے بعد وہ برزخ شروع ہو گیا اس کے لیے، یعنی اب وہ کہیں نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ اس کی آخرت شروع ہوئی ہے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ ایک آڑ، ایک بیریئر. ہم نے پہلی کلاس میں اس کا ڈیفینیشن کیا نا
کہ برزخ وہ چیز ہوتی ہے، ایک ایسا سبسٹینس ہے جو دو چیزوں کے بیچ میں آئے لیکن دونوں چیزوں کی آئیڈینٹی کو انٹیکٹ رکھے. مطلب وہ برزخ اس کے لیے کیا ہے؟ جو دنیا گزار چکا ہے اور آگے اس کا آخرت آنے والی ہے، اور یہ پورا عالم غیب ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. نہ روحیں واپس آ سکتی ہیں، نہ روحیں کلام کر سکتی ہیں. یہ سارے بہت زیادہ یہ فرسودہ خیالات آ گئے ہیں کہ روحیں باتیں کرتی ہیں، روحیں 40 دن تک گھر میں آتی ہیں. یہ سب جو ہے سب بنائی ہوئی باتیں، من گھڑت باتیں. وہ ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، ختم ہو. وہ انشاءاللہ ہم 4th کلاس میں کریں گے روحوں کے بارے میں، کہ جو کہا جاتا ہے مرنے کے بعد یہ کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، وہ چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں ہاں اسما. Clarity مل سکتی ہے. The deceased will say, "Oh Lord, let the hour come so that." دنیا میں کیوں آئے گا؟ وہ اسے خوشخبری مل گئی ہے. اور جب کسی کو خوشخبری مل جاتی ہے، آپ ڈگری میں رینکر ہو تو آپ سب سے پہلے کہاں بھاگتے ہو؟ خوشخبری سنانے کس کے پاس؟ اہل کے پاس. اس لیے وہ خوشی کے مارے کہے گا، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ برزخ جو ہے اس کے بعد ہی قیامت آنے والی ہے. اس لیے وہ کہے گا جلدی کرو، جلدی مجھے ملنا ہے. آپ نے جب وہ ایکسپلینیشن دیا کہ اعمال ہوتے ہیں الگ الگ، جیسے کچھ نماز، بہت سارے نمازیں پڑھنے والوں کو مطلب کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں، ان کا ایک ڈومینیٹنگ کریکٹر ہوتا ہے جو سارے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ روزے دار کون ہے، اس طرف سے آ جاؤ. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے، تو اس میں الگ چیزیں ہیں دونوں ریلیٹڈ ٹو اٹ، ویری مچ ریلیٹڈ. تو اس میں دیا ہوا ہے کہ ڈومینیٹنگ نہیں ہوتا، لائک somebody will be called from all the doors. تو ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈومینیٹنگ ہی ہے، وہ ڈومینیٹنگ ہے جبھی تو اسے اس نام سے کال آؤٹ کیا جا رہا ہے نا. کون تھا جو روزے رکھتا تھا؟ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا. یا اہل الصلاۃ کہا جائے گا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیریٹی نہیں کرتا تھا. جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا جائے گا کہ ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز بتا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو سارے دروازوں سے جسے پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، حضرت ابوبکر صدیق، ان کو ہر ڈور سے پکارا جائے گا، جہاں سے چاہیں انٹر کریں. ہو سکتا ہے ایک چیز کے لیے کئی راوی ہوتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ ایک دوسرے سے کلیش ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹس. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو علم ہمیں ملا ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ہمیں روشنی دکھائے، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف جائے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارا وقت ختم ہو تو ایسے ہی خوبصورت ملائکہ کے ذریعے ہماری روح کو قبض کریں. آمین. اور ہمیں علم لینے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ خیر. ہم لوگ انشاءاللہ ملتے ہیں، تو 2 کلاس اور بچی ہے.